الحدیث کی ایک گروہ ہے جو شروع سے لے کر آج تک اس دنیا میں موجود ہے، موجود رہا ہے اور موجود رہے گا۔ اس کے بھی کچھ اوصاف، کچھ خوبیاں جو دوسرے گروہوں سے اسے ممتاز رکھتی ہے، بلند رکھتی ہے، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اس نے دنیا میں شہرت پائی۔ اگر ان اوصاف کو کوئی شخص گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو وہ بہت سارے اوصاف ہیں جن پر باقاعدہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف اصحاب الحدیث پر اس عنوان پر پوری کتاب لکھی کہ اہل الحدیث کا شرف، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں میرے علم میں کسی اور فرقے کی خوبیوں پر، ان کے اچھے اوصاف پر کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ شرف بھی اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ ان کی خوبیوں پر محدثین نے کتابیں لکھی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت شرف ہے، یہ ہمارا وقار ہے کہ محدثین کتابیں لکھ رہے ہیں ہمارے اوصاف پر، ہماری خوبیوں پر۔ آج اگر کوئی ایسا عالم یا واعظ یا خطیب ہماری تعریف میں کوئی بات چلتے چلتے کہہ دے، یا کسی اور گروہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دے دوسرے گروہ کا، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ فلاں گروہ کے، فلاں مسلک کے، فلاں اتنی بڑی شخصیت نے ہماری تعریف میں یہ بات کی۔ اگر یہ شرف ہے، اگر یہ بات باعث فخر ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ محدثین نے جن کی ثقافت پر، عدالت پر، ایمان پر، ثقہ ہونے پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، اجماع ہے، ان لوگوں نے ہمارے شرف پر کتابیں لکھی۔ تو بہت سارے اوصاف ہیں اس گروہ کے جسے ہم اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ان اوصاف میں سے صرف ایک وصف کا چند گزارشات کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے لیے آپ کی توجہ شرط ہے وہ میری طرف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے ارشاد فرمایا
ان الدین بدأ غریب، یہ دین اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، یعنی اس کی دعوت اجنبیوں کی جیسی دعوت تھی، یعنی ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک حالات چل رہے تھے، اس میں یہ آواز، یہ دعوت نئی سی، اجنبی سی محسوس ہوتی، اس لیے لوگ مخالفت کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے تھے، یہ دعوت اجنبی دعوت، اور پھر طبقے کے کمزور لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور لوگ تھے، سب سے پہلے انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، جن کا معاشرے میں ظاہری طور پر کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوبارہ ایسا وقت آئے، پھر یہ دعوت عام ہوئی، اس کو عروج ہوا، بڑے لوگوں نے، چھوٹے لوگوں نے، سب نے قبول کیا، حکمران جو تھے وقت کے، انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ جس طرح یہ اسلام شروع ہوا تھا اجنبیت سے، اسی طرح پھر اجنبیت کا بھی شکار ہو جائے، تھوڑے لوگ اس خالص دین پر قائم رہ جائیں، ان کی دعوت کو لوگ سن کے حیرانگی محسوس کریں، اور نئی اور اجنبی دعوت کے، حالانکہ دعوت پرانی، دعوت منزل من اللہ ہے، کتاب و سنت میں محفوظ ہے، موجود ہے، آج کی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، لیکن وقت آئے گا کہ یہ پھر اجنبیت کی طرف چلا جائے۔ اس سے اگلی بات جو ہمارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری، تو خوشخبری سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ کھلکھلا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تازگی آتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اور پھر خوشخبری رسول اللہ کی طرف سے ہو اور یقینی ہو کہ رسول اللہ کی طرف سے جو آئے گی خبر وہ یقینی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ خوشخبری دی، پہلے فرمایا یہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، اجنبیت کی طرف چلا جائے گا، پھر آپ نے فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، حضور فرماتے ہیں مبارک ہے ان اجنبی لوگوں کے لیے، مبارک ہے۔ الفاظ جو حدیث کے ہوتے ہیں ان پر ذرا آپ غور کیا کریں، اور نبی علیہ السلام کے وہ چونکہ الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، حضور کے الفاظ ویسے ہی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ پھر معاشرے میں ہمیں کوئی خوشی نصیب ہو نا، تو کوئی بندہ ہمیں مبارک دے، تو پھر جو مبارک دیتا ہے خوشی کے موقع پر، اس کی حیثیت کو ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس خوشی پر مبارک فلاں 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 نے دی، جتنا بڑا ہوتا ہو، جتنا بڑا منصب ہو، جتنا بڑا مقام ہو، جتنا بڑا بندہ ہو، اس کی مبارک کی وہ حیثیت وہی ہوتی ہے، اور ہم خوشی خوشی بتلاتے ہیں اس خوشی پر مجھے فلاں نے بھی مبارک۔ تو پھر یہ مبارک کون دے رہے ہیں؟ جن سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مبارک ہے ان اجنبی
لوگوں کے لیے، اس اجنبی گروہ کے لیے، اس اجنبی بندوں کے لیے مبارک ہے۔ کس بات کی مبارک ہے؟ وہ کون ہیں جن کو حضور مبارک دے رہے؟ فرمایا مبارک ہے ان غرباء کے لیے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے غرباء جن کو آپ مبارک دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا وہ طبقہ، وہ گروہ جب میری سنت میں بگاڑ کہیں کہیں پیدا ہوگا تو وہ اس بگاڑ کو ختم کر کے خالص میری سنت لوگوں کے سامنے رکھے۔ یہ گروہ ہے۔ ذرا آپ بڑے انہماک سے اس بات کو سنیں، دل میں جگہ دیں، پھر سوچیں کہ یہ گروہ کون سا ہو سکتا۔ اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں کہ وہ گروہ کون سا ہے جو سنت میں بگاڑ کی اصلاح کر رہا ہے۔ سارے گروہوں کے عقائد پر، اعمال پر، نظریات پر آپ غور کریں گے تو یہ حدیث اور الحدیث کے گروہ کے لیے سب سے بڑی حضور کی طرف سے مبارک اور خوشخبری کہ ہم ہر اس بگاڑ کی اصلاح کرتے ہیں جو دین میں پیدا کی جا رہی، چاہے وہ عقیدہ توحید میں ہے، چاہے وہ عقیدہ رسالت میں ہے، چاہے وہ اعمال میں ہے۔ جہاں جہاں بگاڑ ہے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے ہم کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور رات دن مساجد، مدارس، وعظ، نصیحت، خطبات صرف اس لیے کہ جو لوگ بگاڑ پیدا کر رہے اس کی اصلاح کی، اور یہ مبارک کام ہے۔ اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبارکباد دی ہے، اور یہ مبارکباد خاص وقت کے لیے نہیں ہے لیکن خاص گروہ کے لیے ہے۔ وقت محدود نہیں ہے کہ 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، نہیں، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے ایسے طبقے کے لیے حضور کی طرف سے مبارک ہے۔ اور ذرا ایک ذہن میں جو بات آئی ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ مبارک جو ہے حضور کی طرف سے، کیا یہ کام شرف ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے گروہ خاص ہے، اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے، اس کا کام ہے، اس کی یہ شہرت ہے کہ وہ گروہ جو میری سنت کو بگاڑ کے وقت جب لوگوں نے بگاڑا ہوگا وہ خالص سنت کو پیش کریں گے اور اس بگاڑ کو سنت سے نکالیں گے اور خالص میرا دین امت کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے جس کو لوگ بالعموم کہتے ہیں سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کی طرف سے، اور بڑے فخر سے، انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی جب کسی میرے صحابی کو ملے تو میرا صحابی اس کو میرا سلام کہے۔ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، عظمت ہے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ شان اویس قرنی رحمہ اللہ میں بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے حضور سلام دے گئے تھے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جسے حضور سلام دے گئے تھے، اور وہ سلام کس نے پہنچایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب حضور مبارک دے گئے ایسے گروہ کو جو فساد کے وقت، بگاڑ کے وقت خالص میری سنت پر عمل کریں گے اور سنت کو بگاڑ سے صاف کریں گے، بگاڑ ختم کریں گے، ایسے گروہ کو میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، فطوبہ۔ اب توبہ پر باس کر لیں، توبہ ہے کیا؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ خوشخبری ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اس کے لیے مبارک ہے، اور توبہ ایک جنت کے درجے کا نام بھی ہے قرآن پاک۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ
اس گروہ کے لیے جنت ہے، اس گروہ کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ تو جو جنتی گروہ ہے، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا، اعمال درست ہوں گے تو جنت میں جائے گا۔ جس کو حضور جنتی کہہ دیں اور خوشخبری دے دیں جنت کی، تو پھر گارنٹی اور ضمانت اس سے بڑی تو اللہ کی زمین پہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے گروہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ حدیث، اس میں یہ خوشخبری ہے، یہ انعام ہے، کیا واقعی ہم نے ایسا کیا؟ تو دیکھ لیں کہ ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشہور ہیں اور معروف ہیں، اور وہ ہمارے مسائل امتیازی جو دوسرے گروہوں میں نہیں، ان سے ممتاز، ان سے فرق ہے، انہیں ہمارے امتیازی مسائل کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو امتیازی مسائل ہیں اس میں دلائل جو ہمارے پاس موجود ہیں، آج تک ہم ممتاز ہیں اور امتیازی حیثیت سے کھڑے ہیں، ان دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ جو ہمارے امتیازی مسائل جو دوسروں سے ہمیں الگ کرتے ہیں، جو دوسروں اور ہمارے میں آپ کو فرق نظر آتا ہے، ایک ہے کتابوں میں فرق، علماء کے ہاں فرق، وہ تو لا تعداد مسائل۔ ایک ہے عوامی، جو عوام کو، آپ کو، مجھ کو نظر آتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے باقی فرقوں سے الگ ہیں، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جو ہمارا شعار ہے، جو ہماری علامات ہے، جس سے یہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ان کا ہے، یہ اہل الحدیث کرتے ہیں۔ تو ان مسائل میں ہمارے دلائل پہاڑ سے زیادہ وزنی، ان کو توڑا نہیں جا سکتا، مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیبل ٹاک پہ گفتگو میں کوئی مضبوط بات ہمارے مقابلے میں مخالف نے آج تک نہیں کر سکتا۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کہیں شرمندگی ہوئی ہو اس مسئلے پر کسی ہمارے فرد کو، کہ جس بات پر ہمیں آپ نے لگایا تھا، یہ بات تو ہم نے فلاں مجمع میں کی، فلاں بندے میں کی، فلاں محفل میں کی، ہم تو شرمندہ ہو گئے، ہمارے پاس تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی، انہوں نے ہمیں قرآن کی آیات دکھائیں، احادیث دکھائیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ ان دلائل کو بیان کرنے والا جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ یہ اتنے مضبوط ہیں۔ آئیے ذرا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، ذرا چند ان امتیازی مسائل کی طرف ذرا آپ نگاہ دوڑائیں جو ہمیں دنیا سے، لوگوں سے، محلے سے الگ اور ممتاز کر۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ظہر کی اذان پورے محلے میں، پورے ملک میں، محلے میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ توجہ کریں، آپ بات سمجھیں، سمجھانا تو آپ کو مقصود ہے۔ تو جب محلے میں ہماری ظہر کی اذان ہوتی ہے یا شہر میں ہماری ظہر کی اذان ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ جب ہماری اذان ہوتی ہے تو لوگ یہ کیا کہتے ہیں؟ اسی وقت لوگ کہتے ہیں یہ اذان اہل الحدیث کی، یہ اذان وہابیوں کی ہوگی، یہ ہماری اذان نہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اہل الحدیث کی ہے، ان کا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، وہ اذان دے رہے۔ یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے کہ گھر گھر میں آپ کی اس اذان کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو ممتاز کا۔ جب ان کی اذانیں ساری شروع ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں کہتا یہ اذان کس کی ہو گئی۔ ہماری ممتاز وہ اذان، وہ وقت
کہ پورا محلہ بول اٹھتا ہے، پورا شہر ماحول یہ کہتا ہے کہ یہ اذان جو اس وقت ہو رہی ہے یہ کس کا وقت ہے؟ یہ اہل الحدیث کا وقت، جس نے ہمیں مشہور کیا ہے، جس نے ہمیں ممتاز کیا ہے کہ یہ وقت اہل حدیث کا ہے۔ اب اس وقت پر ہمارے پاس حدیث ہے صحیح مسلم کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سورج ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے۔ اب ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے۔ یوں ہی سورج ڈھلتا ہے، دیوار سے سایہ گلی کی طرف تھوڑا سا زہر ہوتا ہے، سمجھو کہ سورج ڈھل گیا۔ آپ دیوار کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا سایہ جو ہے وہ دیوار سے تھوڑا سا 1 2 3 انچ جب گلی کی طرف بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ سورج ڈھل گیا اور آپ کا ظہر کا وقت ہو گیا۔ فوری اذان آئی، اور جو لوگ غصے میں ہوتے ہیں، تعصب میں ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں، وہ مذاق میں اڑاتے ہیں، حجت دوپہر سی اذان شروع بھی ہو گئی، یعنی اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ لوگ اس اذان کو اجنبیت کے انداز سے دیکھتے ہیں، جہاں کثرت نہ ہو، قلت ہو یا کام نیا نہ شروع ہو، اجنبیت محسوس ہوتی۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، سنا ہے۔ اذان ہوتی تھی لیکن اتنے بجے، 1:30 بجے، 2 بجے اذان ہوتی تھی۔ یہ کون آ گئے جو 12:15، 12:15، 12:30 اذان دے رہے ہیں؟ یہ ہیں کون؟ یہ اجنبیت جو محسوس ہو رہی ہے، اس پر حضور نے آپ کو مبارک دی۔ اجنبیوں تمہیں مبارک، تمہاری دعوت کو اجنبیت کے انداز سے دیکھا جا جاتا ہے تو مبارک ہے اس پر تو خوشخبری ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو ذرا اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اذان ہو، نماز ہم نے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ بدعتی لوگ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ پڑھیں گے، تو یہ بدعتیوں کی علامات میں سے ہے نماز میں تاخیر کرنا۔ یہ الگ حدیث ہے۔ ہم نے اول وقت نماز پڑھی، اول وقت نماز پڑھ گئے، ہماری نماز ظہر کا وقت جاری رہا حتیٰ کہ سورج آگے بڑھا اور سایہ جو ہے وہ 1 مثل کو پہنچا۔ 1 مثل کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ 1 مثل یہ ہے کہ آپ کے قد لمبائی کے مطابق آپ کا سایہ ہو جائے، جتنے آپ ہیں اتنا سایہ ہو جائے، تو یہ ہے 1 مثل۔ 1 مثل جب آپ کا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو اور عصر کا وقت شروع ہو۔ جب ہماری عصر کی اذان آتی ہے تقریباً ہم 4 یا 50-55 منٹ پہ 2-4-5 منٹ ٹھہر کے اذان دیتے، سوا 4 جماعت ہو جاتی۔ اس وقت ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو چکا، ظہر کا وقت ختم ہو چکا۔ اب جو نماز ظہر پڑھے گا وہ نماز اس کے اصل وقت پر نہیں ہوگی، وہ نماز اس طرح سمجھے کہ قضا ہو، اس کے بعد جو پڑھے گا قضا ہے، اصل وقت گزر گیا نماز کا۔
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اہل الحدیث کے علاوہ باقی جو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ملک میں گروہ، ان کے نزدیک ظہر کا وقت جاری ہے اس وقت تک جب تک سایہ 2 مثل نہ ہو جائے۔ 2 مثل کیا؟ کہ جتنا آپ کا قد ہے اس سے دگنا سایہ ہو۔ ہمارے نزدیک وہ ظہر کا وقت ہی نہیں، وہ نماز قضا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں عصر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب عصر ہو گئی، سایہ 2 مثل ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو۔ اور یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ عصر کو بیٹھا رہتا ہے عصر کے انتظار میں، پڑھ لیتا ہوں، وقت ہے۔ ہم نے 1 مثل کے بعد عصر شروع کر دی، عصر پڑھ لی، وہ انتظار میں کہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا ابھی ظہر ہے وقت۔ صحیح حدیث جتنی بھی ہے دلائل سے، انتہائی دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ 1 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہے، لیکن آپ سوچیں اور تصور کریں کہ روزانہ لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کی نمازوں کو جان بوجھ کے وقت کے بعد قضا کروا کے پڑھائی جاتی۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی، یہ مسئلہ ان کے علم میں ہے کہ حدیث ایسا کہہ رہی، ظہر کا وقت 1 مثل پر ختم ہو گیا ہے، لیکن وہاں ظہر جاری ہے اور روزانہ قضا ہو رہی ہے۔ چلو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی جو جماعت ہوتی ہے باقی فرقوں کی، گروہوں کی، تو وہ جماعت 1 مثل کے اندر ان کی ہوگی، اس کے بعد جتنے لوگ رہ جائیں گے وہ تو وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے۔ ان کی قضا کا وہ کہہ رہے ہیں ادا ہے، وقت پر میں پڑھ رہا ہوں، جبکہ وقت ہے ہی نہیں۔ تو اس ظہر کے وقت نے اور عصر کے وقت نے ہمیں باقی جتنے گروہ ہیں ان سے ممتاز کی ہے، بلند کی ہے۔ یہ فرق ہے جس پر ہم شہرت رکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز ظہر بالخصوص اور عصر کی نماز اپنے وقت اصل وقت پہ پڑھتے ہیں۔ بقیوں کی عصر خلاف سنت ہے اور ظہر تو ہے ہی اپنے وقت میں نہیں۔ اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ قابل مواخذہ چیز ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے۔ یہ ایسی احادیث واضح، کچھ مسائل ہیں جن میں ہمارے پاس احادیث بالکل واضح ٹھوس دلائل ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ روشن دلیل یہ ہے اس مسئلے پر، لیکن آج تک ہم نے اس کو یعنی کہ ہائٹ لائٹ کیا ہی، بتایا ہی نہیں۔ ان کی ظہر کی روزانہ کی نماز خلاف سنت، روزانہ وقت سے ٹال کے قضا کر کے پڑھتے۔ تو جو لوگوں کی نماز کو برباد کرے اس سے بڑا مجرم کون ہو؟ حساب تو نماز کا ہے سب سے پہلے، تو نماز ہی وقت پر نہیں ہے، عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا نماز کا وقت یہاں تک ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اسی طرح اور ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے جو امتیازی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، وضو کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں سنن اربعہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد اپنا ہاتھ اس کا شرمگاہ کو لگ جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، عورتیں بھی مرد کے
ان احکام میں ان کے اطاعت ہیں جن کے بارے میں الگ کوئی ان کے لیے حکم نہیں ہے، وہ بھی ہر اس مسئلے میں مردوں کے ساتھ داخل ہے، شامل ہے، وہ شقائق الرجال ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے گا تو نماز وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، اور نماز کا جو کہ مسئلہ ہے اس پر نجات، اس پر پاکیزگی ہے، اس پر طہارت۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آپ کا اپنا ہاتھ شرمگاہ کو اس حالت میں مس ہو گیا، لگ گیا کہ درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، یعنی ننگا حالت میں آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا، مرد عورت کا، تو وضو ختم ہے، وضو ٹوٹ جائے۔ باقی مہربانوں کا نظریہ کیا ہے کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا جسم جو ہے بندے کا اپنا ہے، اور وہ بھی جسم کی شرمگاہ جو ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہی ہے، اگر اس کو ہاتھ لگ گیا ہے تو وضو کیوں ٹوٹے؟ وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ عقل کہاں ہے، وہ سارے قیاس کہاں ہیں، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں جو ایک ایک مسئلے پر قیاس اور بڑے بڑے مسائل نکالتے تھے، ایک ایک مسئلے سے 500 مسئلے نکالتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا۔ بزرگوں سے یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ جسم کا حصہ ہی ہے، بس اس کے کوئی احکام نہیں ہے، اس کے کوئی مسائل نہیں۔ ہاں وہ ساری چیزیں بزرگ سوچ کے بیٹھے رہے کہ اس مسئلے سے یہ ہے، اس مسئلے سے یہ ہے، وہ آپ پیچیدگیوں پہ غور کریں تو بڑے آپ حیران ہوں گے۔ یعنی پیچیدگی پہ آئیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے پیچیدہ مسائل جو ہے وہ بھی لکھے ہیں۔ یعنی بندہ سجدے سے رکعت سے اوپر اٹھے دوسری رکعت کے، تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ جب اٹھتا ہے نا تو اس کا کپڑا جو ہے، قمیض جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ پیچھے دیکھے تو وہ پھنسی ہوتی ہے، بندہ پھر اپنی قمیض کو ٹھیک کرتا ہے۔ یعنی بزرگوں نے اس پھنسنے کا بھی ذکر کیا کہ وہ ضرور ٹھیک کرے۔ ضرور ٹھیک کیوں کرے؟ ہو سکتا ہے پیچھے بندہ کھڑا ہو اور اس بندے کے خیالات برے نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی پیچیدگی تک گئے ہے بزرگ، جس کا ذکر ہی خطبے میں کرنا مشکل ہے۔ پیچیدگی گئی ہے تو یہاں تک، گہرائی ہوئی ہے تو یہاں تک، باریکی ہوئی ہے تو یہاں تک، اور یہاں بڑا موٹا سا مسئلہ ہے کہ ہر شرمگاہ کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا، بس کہتے نہیں ٹوٹتا، جسم کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے۔ بھائی ٹکڑوں میں فرق ہے۔ شرمگاہ ہے وہ حیا والی جگہ ہے، اس کے احکام ہے شرعی، کیسے کہ آپ کہہ سکتے، لیکن ہمیں علمی ماحول میں اس مسئلے نے پوری امت کے گروہوں میں سے ممتاز رکھا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اور غیرت اور انتہائی حیا والا اگر مسلک اور منہج ہے تو وہ اہل حدیث کا ہے، جو ایک ایک مسئلے پر حدیث رسول پیش کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جب حدیث آ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اس میں کون سا کوئی ایسی بات ہے جو قابل اعتراض؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اس کا تعلق بھی وضو کے ساتھ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بکرے کا گوشت کھا لیتا ہے، گوشت کھا لینے کے بعد کیا وضو ہے؟ وضو کرنے کے بعد بندے نے بکری کا گوشت کھایا تو کیا وضو کرنا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ کرنا چاہو تمہاری مرضی، اگر نہ کرنا چاہو تو وضو تمہارا قائم ہے۔
پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو کیا یہی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وضو کرو۔ اب ہم نے کیا کہا اس حدیث کی روشنی میں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، وضو قائم نہیں رہا، اور جس چیز کا مرضی کھا لے گا، بھینس کا، کٹھے کا، جناب بچڑے کا، بکرے کا، دمبے کا، جتنے بھی حلال ہیں وہ جو بھی ہمارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، اللہ نے کیے، اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، ان کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ اب اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ یہ لڑتے ہیں ہمارے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پر نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، گائے کا کھائیں تب بھی نہیں ٹوٹتا، بکری کا کھائیں تب بھی نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا کھائیں تب بھی نہیں ٹوٹتا، ہم کہتے ہیں ٹوٹ جاتا۔ وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں حدیث تو ہے لیکن وجہ کیا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے، کون سی الگ خاصیت ہے اونٹ میں کہ وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے کہا یہ مسئلہ ہم سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ سے پوچھنا تھا آپ؟ ہم مسئول تو نہیں ہے نا، ہم تو غلام ہیں، ہم تو پابند ہیں، کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے علت بیان نہیں کی، صحابہ نے نہیں پوچھی، اب علماء نے جو علتیں بیان کی ہیں، وجوہات بیان کی، ان کی طرف جاتا ہی بس حدیث ہے۔ خواہ مخواہ جواب دینے کے لیے بندہ جو علتیں اور وجوہات بیان کرتا رہے تو اس پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا ہی کہہ دیں کہ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ اب کیوں ٹوٹتا ہے یہ صحابہ نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا۔ صحابہ کرام کو یہی سمجھایا گیا تھا، جو حضور فرمائے وہ مانو، عمل کرو، صحابہ کرتے رہے۔ اب ان کو بیماری ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں، بھئی ہم شارع، نعوذ باللہ، ہم پر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ، حضور نے فرمایا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بھئی کیوں ٹوٹتا ہے؟ بھئی ہم کہتے رہیں گے کہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم گوشت کھانے کے بعد وضو کریں گے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کرو۔ کیوں ٹوٹتا ہے یہ قیامت والے دن حضور سے آپ پوچھیں، یا آپ کے نزدیک ویسے بھی حضور ہر جگہ موجود ہیں تو ویسے پوچھ لیں، یعنی یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں تو تشریف لاتے ہیں، یا یہاں پوچھ لیں، حاضر ناظر ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، درود سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو، اور آپ کے جلسے کی کرسی خالی ہوتی ہے حضور کے لیے، تو پوچھ لینا۔ اگر یہاں آپ کے ساتھ حضور ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، تو پھر جن سے حضور ناراض ہے اگر ہم ناراض ہو جائیں تو اس میں کون سا جرم؟ بھئی حضور موجود ہیں، آپ سے بولتے نہیں، حضور موجود ہیں، آپ کو جواب دیتے نہیں، حضور آپ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ سے بولتے نہیں، آپ کو مسئلہ سمجھاتے نہیں، آپ غلط کرتے رہتے ہیں، حضور بولتے نہیں، یا تو حضور پھر ناراض ہیں آپ سے، یا پھر یہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ یا موجود نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث کا عقیدہ ہے، یا اس کو مان لیں۔ ہم علت میں وہاں جائیں گے جہاں حضور سکھلائیں گے کسی مسئلے، اور یہ اپنا ٹیڑھا پن جو ہے نا ہمارے دلوں کا، اس کو دور کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں علتیں پوچھتے، اس کی علت کیا ہے؟ حضور نے ایسے کیوں کیا ہے؟ بھائی کیوں کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں حضور سے کہنے والے آپ نے کیوں کیا ہے؟ حضور نے کیا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کریں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس میں کوئی دیکھے نا، حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما، دوران خطبہ ایک شخص آیا پیچھے سے، مسجد سے داخل ہو، اس نے وہیں روک کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو گئے، بندے ہلاک ہو گئے، پیاس ہے، پانی نہیں ہے، بارش کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کر دی، آپ نے خطبے دوران ہی جب بھی اس نے یہ گزارش کی، سفارش کی، حضور نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا آؤ چلو دعا کرتے ہیں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، نہیں، حضور نے جو ہی ایسے ہاتھ اٹھائے صحابہ نے از خود اٹھا،
حضور نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے وہ بخاری کی، جوتے میں مبارک فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ یہ جوتا اتار دیں، آپ نے اتار دیا۔ صحابہ کرام سے بعد میں آپ نے پیچھے جب نماز مکمل کی دیکھا تو سارے صحابہ کے جوتے اترے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا آپ نے کیا کیا، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ یا رسول اللہ آپ نے جو اتارے۔ فرمایا ہمارے پاس میرے پاس تو جبریل آیا تھا۔ فرمایا آپ کے پاس جبریل آیا ہوگا، ہم نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ بس یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ بکری کے یہ اوصاف ہے، اب بیٹھا ہے 500 مولوی، بکری کے یہ اوصاف ہے، اونٹ کے یہ اوصاف ہے، پھر اونٹ کے کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اونٹ کے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس میں یہ اوصاف ہے، اس میں یہ اوصاف ہے۔ او اللہ کے بندو، حدیث ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا ٹوٹ جاتا ہے۔ بس سمعنا وأطعنا، ہمیں اللہ نے ممتاز اس لیے کی ہے کہ ہم حدیث کے آگے کیوں چرا نہیں کرتے، قیاس نہیں لے آتے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسا کیوں ہوگا ایسا کیوں ہوگا۔ بس حدیث ہے، اس کو ہم نے مانا ہے بغیر کسی یعنی کہ تعویل کے، صرف اس جذبے سے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم یہ کہتے ہیں وضو کے مسائل میں ہی ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا تو اس کو بھی سن، کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد اس کا خون بہ نکلتا ہے، ایک تو ہے نا خون کا نکلنا اس راہ سے جس راہ سے کوئی چیز بھی ہوا خارج ہو یا بول و براز خارج ہو تو وضو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو الگ مسئلہ۔ ایک ہے جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلنا شروع، زخم ہو گیا، کوئی دانہ تھا وہاں سے خون نکل گیا، تیر لگ گیا خون نکل گیا، یا ویسے کسی نے زخم کر دیا خون نکل گیا، تو خون نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، حدیث بھی موجود کہ اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد اس کا خون نکل آتا ہے جسم کے کسی ایسے حصے سے جو نواقض وضو میں شامل نہیں ہے یہ خون، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو خون اگر نکل کے وہیں کھڑا رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر نیچے بہنا شروع ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو خون نکل کے وہیں کھڑا رہے، اب اسی پہ غور کر لیں، خون نکل کے وہیں کھڑا ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہہ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے۔ ہم کہتے ہیں کھڑا رہے تب بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر بہہ نکلے تو تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس پر بشمار دلائل موجود۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خون کے کوڑے کھا کے فوارے نکل رہے ہوتے اور نماز پڑھ رہے ہوتے۔ صحابہ کرام کے بعد تو بے شمار ایسے واقعات، بلکہ میں خود ایک اجتماع میں یعنی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی، تو ان کا بیان جاری تھا، تو ہم نکلنے لگے تو انہوں نے کہا، انہوں نے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے سب نمازی ہیں یہاں سے گزر نماز، ہم تو مسافر تھے وہاں سے گزر کے نماز پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا جی بیان ہو رہا ہے، آپ ہی ذرا بیٹھ جائیں، وہ جس طرح دعوت دیتے ہیں کرام کر۔ ہم بیٹھ گئے، چلو 5-10 منٹ سن ہی لیتے۔ جو بیان فرما رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نمازوں پہ قربان جائیں، ہماری نمازیں تو کیا ہیں، ہم تو اپنا حساب کتاب، وہ دکانوں کا حساب کتاب اور معاملات کے خیالات ہم تو نمازوں میں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں وہ بڑی باکمال تھیں، وہ ان کو تو تیر لگ رہے تھے اور خون نکل رہا تھا اور وہ نماز ان کی نہیں ٹوٹتی تھی اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔
جب وہ بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا چلو انہوں نے دعوت دی ہے، ہم بھی تھوڑی سی دعوت دیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا ہے کہ صحابی رسول کا خون نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا، اور نماز وہ پڑھتے رہے، تو ہماری فقہ کا تو مسئلہ یہ ہے، اب اس کو تو نہیں پتہ تھا یہ کون سی فقہ کا، میں کہا ہماری فقہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے وہ صحابی کا تو پھر وضو نہیں رہا ہوگا۔ کہتا ہے ہاں اصل میں وہ پھنس گیا نا، پتہ کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحابی جو ہے وہ شافعی مسلک کا ہو، وہ صحابی کیوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو خون بہنے سے نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحابی شافعی ہو۔ تو میں نے کہا میں نے ایک عجیب بات سن لی آپ سے، کہتا ہے وہ کون سا، میں کہ امام شافعی، صحابی بھی شافعی ہوگا، جب تک امام شافعی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، صحابی کی بات ہے، امام شافعی تو تھے ہی نہیں، جب تھے نہیں تو مسلک کیسے تھا؟ کہتا ہے یہ بزرگوں سے جا کے پوچھے، ہمارا مسئلہ، ہم تو ان پڑھ لوگ، ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو سکھائے گا کون؟ جاہل ہو، سکھائے گا کون؟ جب سارے جاہل ہو تو سکھائے گا کون؟ سیکھنے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ 10 بندے وہ ساتھ ایک عالم ہو، سکھا ہو، جو ان 10 کو سکھائے اور دنیا کو بھی سکھائے۔ یہ ایسے سیکھنے نکلے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکھائے گا کون، ہے کون، عالم کون، 10 کے 10 ان پڑھ، اور سارے کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے لیے نکلے، سکھائے گا کون؟ سکھانے والا تو ہے ہی کوئی۔ یہ حالت یہ انداز ہے، اس پر تو اگر بندہ وضو کرنے کے بعد کوئی بات ہوتی، بندہ ہنس پڑتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہنس لیا، پھر کھلا کے ہنس لیا، بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر زیادہ ہنسیں گے تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا، وضو ختم ہو گیا۔ مہربان ہے کیسے کہ نہ توڑنے پہ آئیں تو بڑے بڑے مسائل میں نہیں توڑتے، جب توڑنے پہ آئیں تو ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہنسنے سے اچھی بات نہیں ہے زیادہ ہنسنا، یہ واقعی اچھی بات ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے۔ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب لائیں جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عملی طور پر صحابہ کرام کے خون جاری رہے زخموں میں، جہاد میں، اور نماز پڑھتے، حدیث موجود ہے اس پر، یعنی ایک نہیں 20 ایسے مسائل موجود ہیں جس نے اس گروہ آل الحدیث کو باقی سارے گروہوں سے ممتاز رکھا ہے ان دلائل کی بنیاد۔ یعنی ہم کھلے الفاظ میں حدیث پیش کرتے ہیں، دنیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، سوائے تعویلوں کے، سوائے خاموشی کے، سوائے مذاق کے، سوائے بزرگوں نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، یہ بزرگ یوں ہی کرتے رہے ساری زندگی اور وقت گزر گیا۔ لوگ اب یہ یوں نہیں مانتے، دلیل مانتے، کتاب اللہ کیا کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتے ہیں، جس مسئلے نے ہمیں ممتاز کیا ہے۔ کیونکہ موضوع آج کا گفتگو کا کیا ہے، جن مسائل نے اس اہل الحدیث گروہ کو باقی گروہوں سے ممتاز کیا ہے، امتیازی مسائل جو دوسرے فرقوں کے پاس دلائل انتہائی کمزور، کسی نے مذاکرات میں، گفتگو میں، مباحثے میں دلائل جس کو دلیل کہا جاتا ہے وہ نہیں بیان، ممتاز۔ اس پر کئی مسائل کا میں نے ذکر کیا، تھوڑا سا آگے بڑھتے۔ ایک مسئلہ ہمارا معروف مشہور سورۃ الفاتحہ ہے، جس نے ہمیں دیگر گروہوں سے ممتاز رکھا ہے کہ ہماری نماز جو ہے اس میں فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری۔ وہ نماز کوئی ہو اور نمازی کوئی ہو، مطلقاً بات، کوئی نمازی ہو اور کوئی نماز ہو، فاتحہ فرض ہے۔
ہر رکعت میں فرض ہے۔ نماز کوئی کا معنی کیا ہے کہ جس چیز کو نماز کہا جاتا ہے اس کے لیے فاتحہ کا ہونا ضروری ہے، یا اگر اس طرح کہیں تو پھر بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کسی چیز جس چیز کے ساتھ نماز کو نماز کہا جاتا ہے، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ، جس وجہ سے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے وہ فاتحہ ہے۔ اگر اس میں فاتحہ نہیں ہے تو وہ صلاۃ نہیں۔ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بولے ہی اس وقت جائے گا جب اس میں فاتحہ ہو۔ وہ جنازہ ہے، وہ عید ہے، وہ جمعہ ہے، وہ ظہر عصر مغرب عشاء و فجر ہے، وہ تہجد ہے، وہ چاند گرہن سورج گرہن کی نماز ہے، وہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وہ کوئی نماز ہے۔ نماز کو نماز کہتے ہی اس فاتحہ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، وہ سورت جو نماز والی ہے۔ امام ہو یا اب نمازی کوئی ہو، پہلی بات کیا تھی کہ نماز کوئی ہو، اب دوسری بات کہ نمازی کوئی ہو، امام ہو مقتدی ہو، نماز سری ہو جاری ہو، کوئی ہو، نمازی کوئی ہو، مرد ہو عورت ہو، نماز کس کے ساتھ؟ فاتحہ کے ساتھ۔ لا صلاۃ، میرے اس جملے پر کہ صلاۃ کہتے ہی فاتحہ کی وجہ سے، لا صلاۃ، وہ صلاۃ ہی نہیں۔ یعنی اس پہ حضرت توجہ کریں آپ، جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لا صلاۃ، اس کو صلاۃ ہی نہیں کہتے، نہیں ہے وہ صلاۃ، اس کو صلاۃ نہیں کہا جاتا۔ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس چیز کو نماز نہیں کہا جاتا۔ نماز بنتی ہی فاتحہ کے ساتھ، یعنی جو چیز جس کے ساتھ بنتی ہے وہ ہی نہ ہو۔ مسجد کس کے ساتھ بنتی ہے؟ نماز کے ساتھ۔ یا نماز ہوگی تو یہ مسجد ہے، نماز اگر یہ بند کر دیا جائے تو مسجد کا حکم تو ختم۔ عمارت کا نام تو نہیں ہے نا، یہ عمارت نہ ہو، چھپر ہو، لیکن اذان ہو، نماز ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ مسجد۔ تو نماز بنتی ہی فاتحہ کے ساتھ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، فاتحہ ضروری نہیں، کوئی بھی قرآن کی آیات 3 کہیں سے بھی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ امام مقتدی فاتحہ نہ پڑھے امام پڑھے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ صرف یہ مرعوب ہو کے کہتے ہیں، دلائل سے پریشان ہو کے کہتے ہیں، دلائل سے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھنے کا عقیدہ ہو، پڑھتے ہیں وہ ان کا امام فاتحہ، لیکن ساتھ عقیدہ یہ ہے کہ فاتحہ اگر امام بالفرض نہ پڑھ سکے، نہ پڑھے، قرآن سے کہیں 2-3 آیات پڑھ دے، نماز ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں قرات فرض ہے، فاتحہ فرض نہیں۔ امام پر صرف قرات فرض ہے، کہیں سے کر دے، فاتحہ کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، اولا افضل ہے، فاتحہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مزاحمت نہ کرتے، یہ بات بھی لکھ لیں، اگر ہم فاتحہ پر زور نہ دیتے، فاتحہ پر اصرار نہ کرتے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں اس کے دلائل نہ دیتے، فاتحہ پر کتابیں نہ لکھتے، فاتحہ پر اشتہارات نہ چھاپتے، فاتحہ خلف الامام پر تقاریر نہ کرتے، ہماری طرف سے اتنا رد عمل نہ ہوتا تو
تو ان کے ائمہ نے بھی فاتحہ چھوڑ دینی تھی، کیونکہ ان کا مسلک نہیں ہے فاتحہ پڑھنے کی ضروری کا، پوچھ لے۔ اور ہم نے باضابطہ اس مسئلے میں پوچھا ہے، اور اس مسئلے میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ ہمارے ضلع کے اندر ہی ایک بندے نے اٹھا وہ دوسری رکعت کے لیے، مغرب کی نماز تھی، وہ اٹھا دوسری رکعت کے لیے، اس نے پڑھ دیا انا اعطیناک الکوثر، فاتحہ بول گیا، رکوع میں چلا گیا۔ پیچھے بھی سارے ایسے ہی لم یبوج کھڑے تھے، کسی نے نہیں بتایا بھائی امام کیا کر رہا ہے۔ اب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ نے تو فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا آپ مجھے بتلاتے، میں بھول گیا۔ انہوں نے کہا دوبارہ نماز پڑھائیں۔ اس نے کہا نہیں، نماز ہو گئی، پڑھنی چاہیے تھی لیکن نہیں پڑھ سکا، نماز ہو گئی۔ اس نے کہا تو آپ آج تک امام ایسا کیا نہیں ہے۔ وہ بندے حیران تو ہوئے۔ فتویٰ آیا سرگودا کے مفتیوں کے پاس، سب نے کہا نماز ہو گئی ہے، اس لیے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، قرأت قرآن ضروری ہے۔ جب انا اعطیناک الکوثر پڑھی گئی تو نماز ہو گئی۔ مطلقاً فاتحہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مطلقاً فاتحہ فرض ہے، مستثنیٰ ہے، فاتحہ صرف نماز میں فرض ہے، اس سے آگے استحباب ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ قرآن پاک امام پڑھے گا، آپ سنیں گے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں، نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جس میں فاتحہ نہ ہو، یہ حضور کا فرمان۔ حدیث کے راوی سے ابو ہریرہ ہے، حدیث مسلم میں ہے۔ پھر راوی نے پوچھا انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز کے فاتحہ کے بعد نماز ناقص ہے، ذاتی طور پر ناقص۔ خداج کے الفاظ ہے، فی خداج، فی خداج، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص۔ اور خداج کسے کہا جاتا ہے؟ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ خداج کہتے ہیں اس بچے اونٹنی کے اس بچے کو جو قبل از وقت پیدا ہو کے مر جائے، یعنی اونٹنی حاملہ تھی، 4-5 مہینوں بعد وہ بچہ اس نے پھینک دیا اور وہ مر گیا۔ اب وہ بچہ کسی کام کا نہیں، نہ گوشت کھانے کا کام، نہ جلد اس کی کام، نہ اس کا چمڑا کام، نہ کوئی شے اس کی کام۔ وہ خداج، اسے خداج کہتے ہیں۔ ناقص الخلقت وہ ہے جو ابھی پوری طرح بنا ہی نہیں، پورا وجود اس کا ہوا ہی نہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ بتائیں یہ ذات کی نفی ہو رہی ہے یا صفات کی نفی ہو رہی ہے؟ ناقص الخلق ذات ہے، وہ نماز ہے ہی، جنسی طور پر وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے، اسے نماز نہیں کہتے۔ یہ جو چکر چلاتے ہیں نا کہ مکمل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی، تو قربان جائیں فقیہوں پر انعام کے لائق، کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اب آپ تصور کریں بھائی آپ لازمی ناقص پڑھیں، نماز ہے لیکن ذاتی طور پر نماز کا مطلقاً انکار نہ کریں، بس یہ کہیں کہ نماز ہو گئی ہے لیکن کامل نہیں ہوئی۔ یہ نفی لا جو ہے جنس کے لیے نہیں ہے، نفی کمال کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں لا کی وضاحت جب حضور نے خداج کے ساتھ کر دی تو ذات کی نفی کی ہے، ذاتی طور پر، جنسی طور پر وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ایسے دلائل دیکھیں، پھر وہ عجیب عجیب کہانیاں سنائیں گے، جو امام قرآن جو پڑھ رہا ہے تو پھر پیچھے نہیں نہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے تو آپ زور میں تو فاتحہ پھر پڑھیں نا، زور میں تو امام قرات نہیں کرتا۔ وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس سے تم زور میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، اثر میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعت میں؟ لیکن کوئی جواب نہیں۔ اور پھر جب آئیں مطلب نماز میں شامل ہو، اللہ اکبر کا امام آگے قرآن پڑھ رہا ہے، اب ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟
ہمارا بندہ تو آئے گا، امام آگے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن اونچی پڑھ رہا ہے، ہم پیچھے آگے کیا پڑھیں گے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے فاتحہ شروع کر دیں، ڈائریکٹ فاتحہ شروع کر دیں گے، کیونکہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، جب قرآن پڑھ رہا ہے اس نے فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ ہم سکتے میں پڑھ لیں گے، فاتحہ ہم آہستہ دل میں پڑھ لیں گے، قرات بھی سنتے رہیں گے، فاتحہ پڑھتے رہیں گے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اونچی قرآن پڑھتا ہوں میرے پیچھے فاتحہ پڑھ لیا کرو، حضور نے خود فرمایا۔ اب ان کا جو مقتدی ہے وہ آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ اکبر کہے، اب کیا فرمائیں جی، کیا کریں؟ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چپ کر کے نہیں کھڑے ہوتے۔ اگر وہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو شاید اپنے مسلک اور مذہب سے واقف نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جو سبحانک اللہم ہے نا، اس کو ایک ایک لفظ کر کے آہستہ آہستہ پیچھے پڑھ لے، یہ ضروری ہے۔ سبحانک اللہم جس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فضیلت ہے، درجہ ہے، حضور نے پڑھی ہے، لیکن کب؟ قرات سے پہلے۔ لیکن یہ کہیں گے یہ پڑھ لے، آہستہ 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 پڑھ لے، لیکن فاتحہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ فاتحہ پڑھنے سے منہ میں آگ پڑے۔ سبحانک اللہم پڑھن نال منہ کھڈ پیندی، اور فاتحہ پڑھنے سے منہ میں آگ۔ ان کے ایک صوفی گزرے ہیں، یا بختیار کاکی، بڑے صوفی گزرے ہیں پاکستان میں، ہے ہندوستان میں، اس کا نام ہے، وہ فاتحہ پڑھتے تھے، مشہور بات ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھا، بس سنا ہے آپ ہمارے مسلک کے حنفی ہو کے یا بختیار کاکی سے کہ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے مسئلہ نہیں سنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کون سا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا اس کے منہ میں آگ پڑے گی۔ اس نے کہا یہ سنا ہوگا۔ آپ نے نہیں سنا ہوا ایک مسئلہ؟ اس نے کہا وہ کون سا؟ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا سنا ہوا ہے۔ فرمایا میں نے پھر دونوں مسئلوں کو سوچا ہے، ایک طرف پڑھوں تو آگ پڑتی ہے، دوسری مسئلہ یہ ہے کہ نہ پڑھوں تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو نماز ہو جائے، آگ قبول ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت رب کہے بس تیری نماز ہی کوئی نہیں، تے نماز کوئی نہیں تے پھر تے جہنم دی آ کے۔ میں کہا بس چلو اگ پہندی تے پہن دیو، نماز بے نماز ہونا وارث نہیں۔ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سے نرمی اور مسلط کے شکار ہوتے ہیں، بھائی نماز ہوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، میں کئی دفعہ ان بزرگوں کو ملا ہوں تو برا میں تو ان سے کہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں یار اب جان چھوڑ دے میری۔ میں نے کہا حضرت آپ نے لکھا ہے کہ نماز فاتحہ بغیر نہیں ہوتی، لیکن جو نہ پڑھے فاتحہ میں اس کو بے نماز تو نہیں کہتا، نماز نہیں ہوتی لیکن وہ بے نماز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا باریک مسئلہ ہے، میں نے وہ لکھ دیا۔ فاتحہ بغیر نماز نہیں، لیکن جس نے نہیں پڑھی وہ بے نماز نہیں۔ میں نے کہا تو اس پر تو شیخ حدیث ہے، ارج فصل فإنک لم تصل، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صرف اعتدال تھا، یعنی جلدی پڑھ رہا تھا، اوپر آ رہا ہے، چھا رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی پٹھانوں کو دیکھا ہوگا، ان کی نماز ایک الگ سے ٹائل ہے، آ رہا ہے، چھا رہا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ حضور نے جب دیکھا فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ صرف اعتدال کا مسئلہ ہے، جلدی کا مسئلہ ہے، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، فاتحہ تو اعتدال سے بھی زیادہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اعتدال جس طرح فرض ہے، فاتحہ بھی فرض۔ فاتحہ نہیں پڑھی ایسے سمجھے اس نے نماز نہیں پڑھی، فاتحہ نہیں پڑھی ایسے سمجھے وہ مسجد میں آیا ہی نہیں، نماز نہیں، مسجد میں نہیں، آیا ہی نہیں، آیا ہے لیکن نہیں آیا، اللہ کے ہاں وہ نہیں آیا۔ اس نے پڑھی ہے، اللہ کے ہاں نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں ہے، اس کو نماز کہتے ہی۔ یہ ایسے دلائل ہے جس نے ہمیں دیگر گروہوں سے ممتاز رکھا۔ یہ چند امتیازی مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔
آئندہ جمعہ یہیں سے آگے کے جو چند مسائل ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ تو یعنی کئی خطبات میں یہ شرف اصحاب الحدیث کے عنوان پر کئی خطبات ہم دیتے رہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے اوصاف محدثین نے بیان کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ گروہ دیگر فرقوں سے بلند اور ممتاز گروہ ہے، جس کے امتیازی مسائل پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل رکھتے ہیں، جن کے مقابلے میں انتہائی کمزور بلکہ مکڑی کے چالے سے بھی زیادہ کمزور دلائل ہیں دیگر لوگوں کے پاس ان مسائل میں، جن میں ہمارے پاس قرآن اور صحیح احادیث موجود ہے۔ اللہ ہمیں ان پر قائم